جب اس نے بالکل ہیلپ لیس محسوس کیا نا تو وہ ابو قبیس پہاڑی پہ چڑھا. یعنی مکہ کے جو پہاڑ ہے وہ ابو قبیس کا سلسلہ پہاڑی سلسلہ کہلاتا ہے. جیسے ہمارے یہاں ہمالیہ ہے, کوہ ہندو کا شہر, ڈفرینٹ. تو وہ بنو قبیس کے پہاڑ پہ چڑھا اور چیخ چیخ کے کہنے لگا کہ میرے ساتھ ظلم ہو گیا ہے, مکہ کے رہنے والے نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے, میرا مال چھین لیا ہے, کوئی میری مدد کرنے کو تیار نہیں ہوں, میں اللہ کے گھر آیا تھا, میں تو اللہ کے گھر تجارت کرنے آیا تھا اور مجھے کوئی سپورٹ نہیں دے رہا, میں کہاں جاؤں, میں کیا کروں. وہی جو مظلوم, پریشان, مصیبت میں گھرا ہوا شخص منت ترلا کرے گا, واویلا کرے گا, دہائی دے گا, اسی طرح وہ شخص بھی بنی زبید کا تاجر بھی ایسے ہی کرنے لگا. اس کی آواز سنی جناب زبیر بن عبد المطلب نے, حضور کے چچا. ہماری ٹرم میں تایا, عرب ٹرم میں چچا, چونکہ عرب بڑا یا چھوٹے کے لیے دو ڈفرینٹ ڈکشن نہیں استعمال کرتے, ان کا چچا ہی کہا جاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سیرت پوڈ کاسٹ کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے. پچھلی کچھ اقساط میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تجارتی سفر کے حوالے سے بات کی تھی, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نوجوانی کی عمر میں تجارتی سفر کا آغاز کیا تھا. اور اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کتنی خوبصورت اصول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بزنس اور تجارت کے ہمارے لیے وضع کیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک اہم واقعے کے حوالے سے بھی ڈسکس کیا تھا جس کا نام حرب فجار تھا, جو لڑائیاں حرمت والے مہینوں میں کم و بیش 5 سال تک جاری رہیں. اس لڑائی کے بعد ایک نہایت اہم واقعہ ہوتا ہے جسے ہم امن والے واقعے سے تشبیہ دے سکتے ہیں, جو حلف الفضول کا انسیڈنٹ تھا. اس حوالے سے آج ہم اجاز صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے. جی سر. حسن کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر سر, آپ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے سفر میں آگے چلتے جا رہے ہیں. جی سر. ہم بات کر رہے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 20 سال ہے. ابھی آپ پہلے تو یہ دیکھیے کہ ہاؤ ینگ ایج اٹ از, اینڈ ان دس ینگ ایج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از participating in important incidents, important developments of Makkah, which shows کہ he was an important person even at that time. رسول اللہ کی presence and importance اس وقت بھی اہم تھی. یہ واقعہ ہوا ہے حرب فجار کے کچھ 4 مہینے بعد. 4 مہینے بعد یمن کا ایک علاقہ ہے زبید, زے بے یہ دال, زبید, اور وہاں کے رہنے والے بنی زبید کہلاتے ہیں. بنی زبید کا ایک تاجر مکہ آتا ہے, اور یہاں پہ اہم بات سمجھنے کی یہ ہے کہ مکہ کا بنیادی بزنس یا مکہ کا بنیادی اکنامک سٹرکچر تجارت پہ بیس کرتا ہے. لوگ یہاں آتے ہیں, یہ ایک اس وقت کی بڑی مارکیٹ ہے, ایک بڑا ہب ہے جہاں پہ پورے عرب سے پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں. جس طرح شام جاتے ہیں اس طرح اس سے کم آتے ہیں, بٹ مکہ میں بھی آتے ہیں, اور یہاں سے لوگ اپنی خرید و فروخت کرتے ہیں. کوئی مال بیچنے آتا ہے, کوئی مال خریدنے آتا ہے. کچھ مکہ میں موجود چیزیں خریدتے ہیں, کچھ لوگ دوسرے ملکوں شہروں سے آ کے مکہ میں سامان اپنا لاتے ہیں, اور اسی طرح کچھ اور ملکوں شہروں سے لوگ آ کے وہ چیزیں خریدتے ہیں. تو تجارت ان کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. اب چونکہ یہ منڈی ہے, امپورٹنٹ منڈی ہے, حج کے وقت میں بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے, بزنس بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے, تو لوگ دور دور سے بھی یہاں تجارت کرنے آتے ہیں. اب ہوا کیا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے تاجروں کے ساتھ زیادتی کرنی شروع کر دی. جب کوئی تاجر اپنا سامان لے کے آیا, کسی نے خریدا اور پیسے دینے سے انکار کر دیا, سب اس کا کوئی ریسکیو نہیں ہے. اب یوں سمجھ لیں کہ ایک تاجر جو یمن سے آیا مکہ, اور یہاں آنے کے بعد اس نے کسی کو اپنا سامان بیچا, جس نے کریڈٹ پہ اس سے خرید لیا کہ ٹھیک ہے سامان مجھے دے دو,
میں تمہیں پیمنٹ کر دوں گا 15 دن میں، مہینے میں، 2 مہینے میں. اسے سوٹ کرتا تھا، اس نے ڈیل کر لی. سو جو بھی پروڈکٹ یا جو بھی چیزیں وہ لے کے آیا تھا یمن کا تاجر، وہ مکہ کے تاجر نے لے کے اپنی پوزیشن میں لے لی، اپنے گوڈاؤن، ویئر ہاؤس یا اپنی پوزیشن میں لے لی. اور جب وہ پیسے مانگتا ہے یمن والا تاجر، تو اسے کوئی پیسے دیتا نہیں ہے. پہلے بہانے لیت و لال، ٹائم دینے، اور اس کے بعد انکار کر دیتا ہے، میں نے نہیں دینے. اب اس یمن سے آئے ہوئے معاف کیجیے گا، شام سے آئے ہوئے تاجر کے پاس، حبشہ سے آئے ہوئے تاجر کے پاس کیا سولوشن ہے؟ وہ تو اکیلا ہے، وہ کوئی فوج تو اپنے ساتھ لے کے نہیں آیا ہوا. اب اس کے پاس کوئی سولوشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ واپس اپنے ملک کے شہر جائے، وہاں پہ لوگوں کو اکٹھا کرے اور ان لوگوں کے ساتھ واپس مکہ آئے اور آ کے اس تاجر سے لڑے یا اس تاجر کے قبیلے سے لڑے. اچھا، جہاں قبائلی نظام کی کچھ خوبیاں ہیں وہاں خامیاں بھی ہیں. قبائلی نظام میں لوگ کیا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص ان کے اپنے قبیلے کا ہے تو اس نے زیادتی کی ہے یا نہیں، وہ اپنے قبیلے کے ساتھ نہیں. ایک شخص نے میرے قبیلے کے آپ کے ساتھ زیادتی کر دی، آپ حق پہ ہیں، میں غلطی پہ ہوں، لیکن میرے قبیلے نے میرا ساتھ دینا ہے. انہوں نے سچ جھوٹ نہیں دیکھنا، انہوں نے حق اور باطل نہیں دیکھنا، انہوں نے غلط صحیح نہیں دیکھنا. چونکہ یہ ایک ایسا سسٹم ہے ٹرائبل سوسائٹی کا کہ وہ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اور یہی ان کی اسٹرینتھ ہے. تو اگر وہ یمن سے، شام سے، حبشہ سے لوگوں کو اکٹھا کر کے لے بھی آیا ہے تو وہ اتنے لوگوں سے کیسے لڑے؟ وہ ایک محدود تعداد میں لوگوں کو اپنے ساتھ لا سکتا ہے نا. اچھا، پھر لانے کا خرچہ بھی ہے. اگر کوئی یمن سے، شام سے، حبشہ سے لوگوں کو 50-100 لوگوں کو لے کے آئے گا تو سارے رستے میں ان کے کھانے کا انتظام بھی کرے گا، ان کے رہنے کا انتظام بھی کرے گا، اور یہ بھی ممکن ہے ان کو کسی نہ کسی اجرت پہ یا کسی ضرورت پہ لایا ہو، کسی کمپنسیشن پہ لایا ہو. تو یہ ممکن نہیں رہتا تھا کہ آپ اپنے ملک پہ واپس جائیں اور واپس وہاں سے لوگوں کو لے کے آئیں، پھر کوشش کریں کہ آپ کی پروڈکٹ یا آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ اس کا کوئی بدلہ لے سکیں. تو عمومی طور پہ ایسا ممکن نہیں ہوتا تھا. سو اس کا فائدہ کچھ ان لوگوں نے اٹھانا شروع کر دیا جن کے ایتھکس اچھے نہیں تھے، جن کی ویلیوز اچھی نہیں تھی، جو لوٹنے میں، جو لوگوں کو مال چھیننے میں، پیسہ لینے میں ہمیشہ انٹرسٹڈ رہتے تھے. ایسے لوگ ہمیشہ موجود رہے، ہر معاشرے میں موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، برے بھی ہیں. تو بنی زبید کا ایک تاجر آیا اور اس نے اپنا مال بیچا آس بن وائل، عمرو بن آس کے والد. عمرو بن آس ایک بڑے بڑا نام ہے اسلامی تاریخ میں، مصر کے گورنر بھی ہوئے. آس بن وائل نے بنی سہم سے ان کا تعلق تھا، قریش کا ایک ٹرائب ہے. اس نے مال خریدا اور پیسے دینے سے انکار کر دیا. اب اس تاجر نے باقیوں کے مقابلے میں فرق کیا کیا؟ اس نے وہاں پہ ایفرٹ شروع کر دی. یہ بنی عدی کے پاس گیا، بنی جمحہ کے پاس گیا، بنی شمس کے پاس گیا یا عبد شمس کے پاس گیا. یہ بڑے قبیلے تھے. بڑے قبیلے سے مراد جن کا نمبر بڑا تھا، جن کے لوگوں کی تعداد بڑی تھی. امپورٹنس کی سب بات نہیں ہو رہی. بنی عدی چھوٹا قبیلہ تھا، لیکن بنی عبد شمس اور بنی جمحہ یہ بڑے قبیلوں میں سے تھے. کسی نے اس تاجر کی کوئی سپورٹ نہیں کی، کوئی ہیلپ آؤٹ نہیں کیا. سو بیچارہ تو اسی پریشانی میں رہا. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ یہ ایک جگہ کے رہنے والے تھے اور قریش ہونے کی وجہ سے کسی نہ کسی جنریشن پہ جا کے رشتہ داری بھی بنتی تھی اور آپس میں شادی بیاہ بھی، نکاح بھی ہوتے تھے. سو اس اعتبار سے بھی رشتہ داری ہوتی تھی. تو اس کو کسی نے ہیلپ نہیں کی. جب اس نے بالکل ہیلپ لیس محسوس کیا نا تو وہ ابو قبیس پہاڑی پہ چڑھا. یعنی مکہ کے جو پہاڑ ہے وہ ابو قبیس کا سلسلہ، پہاڑی سلسلہ کہلاتا ہے. جیسے ہمارے یہاں ہمالیہ ہے، کوئی ہندو کا شہر، ڈفرینٹ. تو وہ بنو قبیس کے پہاڑ پہ چڑھا اور چیخ کے کہنے لگا کہ میرے ساتھ ظلم ہو گیا ہے، مکہ کے رہنے والے نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، میرا مال چھین لیا ہے، کوئی میری مدد کرنے کو تیار نہیں ہوں. میں اللہ کے گھر آیا تھا، میں تو اللہ کے گھر تجارت کرنے آیا تھا اور مجھے کوئی سپورٹ نہیں دے رہا. میں کہاں جاؤں، میں کیا کروں؟ وہی جو
مظلوم پریشان مصیبت میں گھرا ہوا شخص منت ترلا کرے گا، واویلا کرے گا، دہائی دے گا، اسی طرح وہ شخص بھی بنی زبید کا تاجر بھی ایسے ہی کرنے لگا۔ اس کی آواز سنی جناب زبیر بن عبد المطلب نے، حضور کے چچا، ہماری ٹرم میں تایا، عرب ٹرم میں چچا، چونکہ عرب بڑا یا چھوٹے کے لیے دو ڈیفرنٹ ڈکشن نہیں استعمال کرتے، ان کا چچا ہی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے بنی زہرہ، بنی ہاشم اور کچھ اور قبیلوں کے بنی تیم قبیلوں کے سرداروں کو اکٹھا کیا۔ انہوں نے کہا یار یہ تو بڑی زیادتی ہو رہی ہے، یعنی جناب زبیر بن عبد المطلب حضور کے چچا نے انیشیٹو لیا کہ یہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، لوگ یہاں آتے ہیں تجارت کے لیے، حج کرنے کے لیے، اچھی نیت سے، اچھے خیال سے، اور یہاں ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ پہلی بات یہ ظلم ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات اگر یہ رویہ یہی رہا تو لوگ یہاں تجارت کے لیے آنا چھوڑ دیں گے، سو ان دا لانگ رن وہ بھی ہمارا نقصان ہے، ہر دو صورت میں ہمارا نقصان ہے۔ اگر لوگوں میں یہ امیج چلا گیا یہ اچھے لوگ نہیں ہیں تب بھی، اور اگر کاروبار کرنا لوگوں نے بند کر دیا تو ہماری تجارتی منڈی بیکار ہو جائے گی، ہماری اکنامکس آ جائے گی۔ بالکل۔ سو انہوں نے ان لوگوں کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کیا بنی تیم کے سردار عبداللہ بن جدعان۔ اس کریکٹر کا ہم نے کچھ سیشن پہلے بھی ذکر کیا۔ یہ بڑا عمر رسیدہ تھا اور بڑا انفلوئنشل تھا اور بہت رچ تھا، اس کی ہم سٹوری پہلے سیشنز میں بات کر چکے ہیں۔ عبداللہ بن جدعان کا گھر مکہ میں سب سے بڑا گھر تھا۔ سو آسان لفظوں میں یوں سمجھیں کہ شاید وہ مکہ کے سب سے امیر لوگوں میں سے ایک تھا، یقیناً امیر لوگوں میں سے ایک تھا، شاید سب سے امیر ہو، گھر سب سے بڑا اس کا تھا۔ تو عبداللہ بن جدعان کے گھر یہ میٹنگ ہوئی یا اکٹھ ہوا، لوگ جمع ہوئے، جن میں بتایا کہ زبیر بن عبد المطلب نمایاں تھے۔ اسی میٹنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 20 سال کا نوجوان بھی شامل ہوا۔ اب عرب کی پہلے روایات سمجھیں۔ عرب میں بڑوں کا بڑا احترام ہے، بزرگوں کا بڑا احترام ہے، اپنے بڑوں کا، باپ دادا، اور عرب میں بڑوں کی بات ٹالتا کوئی نہیں۔ تیسری سردار یا ملا، جنہیں میں کہتا ہوں رئیس بھی کہا جاتا ہے، جو دارالندوہ کے ممبر ہوتے تھے، ایم پی ایم این اے کہہ لیں، ان کی موجودگی میں کسی ینگ آدمی کو انٹرٹین نہیں کیا جاتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہ موجودگی کیا بتاتی ہے کہ he was accepted by all those corners and forces، کہ he is a fine man, he is a gentleman, he is a genius، یہ کوئی اچھی بات کرے گا، یہ کوئی فائدہ دے گا ہمیں ان کا بیٹھنا۔ وہاں پہ ایک معاہدہ کیا گیا، اور اس معاہدے میں طے یہ کیا گیا کہ ہم مکہ سے ظلم کو ختم کریں گے، ہم مظلوم کی مدد کریں گے، ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے، اور ہم یہ کام کب تک کریں گے؟ جب تک سبیر اور ہرا کے پہاڑ قائم ہیں، جب تک سمندروں میں پانی قائم ہے۔ یعنی یہ پرپیچول معاہدہ ہو گیا۔ جب آپ یہ کہیں گے کہ جب تک سمندر میں پانی موجود ہے ہمارا معاہدہ موجود ہے، جب تک ہرا اور سبیر پہاڑ، ہرا اور سبیر آمنے سامنے دو پہاڑ ہیں، جب تک ہرا جسے کوہ ہرا یا غار ہرا جس پہاڑ میں ہے، اور سبیر جب تک قائم ہے، یہ معاہدہ قائم رہے گا۔ اس پہ سب لوگوں نے حلف لیا، معاہدہ کیا، اور بیت اللہ میں جا کے حجر اسود کے اوپر پانی ڈالا۔ وہ حجر اسود سے کو ٹچ کر کے پانی نیچے دوبارہ کنٹینر رکھا ہوا تھا، اور وہ کنٹینر اٹھایا اور سب نے باری باری پیا اور ہاتھ اٹھا کے حلف لیا کہ ہم وعدہ کرتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں، یہ جو میں ڈیٹیل آپ کو بتا چکا ہوں۔ یہ معاہدہ، اس معاہدے کو حلف الفضول کا نام دیا گیا، جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے۔ سو وہ معاہدہ جو امن کے لیے قائم کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ایک ممبر تھے، وہ ڈیسیژن لینے والوں میں یا میٹنگ کرنے والوں میں لوگوں نے حلف لیا حجر اسود کی تقدس کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ کے گھر کے تقدس کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کے اوپر پانی ڈال کے، پانی مس کر کے، ٹچ کر کے پیا، اس کی سینکٹیٹی کے لیے، اس کی کمٹمنٹ کی اتھارٹی کے لیے،
اور اس معاہدے کو نام دیا گیا حلف الفضول. انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم اس کی ڈیٹیل پہ بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس سے آگے ہم اگلی ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.